وہ دوپہر بھی ہمیشہ کی طرح بڑی عام سی دوپہر تھی جب ڈاکٹر سیتا میر چندانی کو معلوم ہوا کہ جمیل نے دوسری شادی کر لی۔ گھڑی اسی طرح ٹک ٹک کر رہی تھی۔ نومبر کے آسمان پر پرندے اسی طرح چکر کاٹ رہے تھے۔ ایشین تھیٹر انسٹیٹیوٹ میں لڑکیاں اور لڑکے بچوں کے تھیٹر کی کلاس میں اسی طرح کٹ پتلیاں بنانا سیکھ رہے تھے۔ وہ للتا سے ملنے یہاں آئی تھی۔ 3 بجے اسے ہما کے یہاں پہنچ کر شہزاد کے ہمراہ مدرا راکش کے ریہرسل میں جانا تھا۔ رات کو ماڈرن تھیٹر کے اراکین نے اسے مسز ڈولی سین کے ہاں کھانا کھانے کے لیے مدعو کیا تھا۔ زندگی کتنی مصروف تھی اور کتنی خالی تھی۔ 2:30 بجے وہ متھرا روڈ سے بس میں بیٹھ کر علی پور لین کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ کمشنر لین میں آ کر پیلی کوٹھی کی سرخ بجری والی طویل سڑک پر پہنچی تھی۔ پیلی کوٹھی کے چبوترے پر بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو ہیلو ہیلو کرتی نیلی کوٹھی کے گارڈن ہاؤس کی گیلری میں داخل ہوئی تھی۔ دروازے کے برابر شہزاد کا کمرہ تھا۔ اس نے جھانک کر کمرے میں سے دیکھا تھا کہ شہزاد ابھی تک مزے سے سو رہا تھا۔ وہ ہما کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب گیلری کے دوسرے فون کی گھنٹی تھررانا شروع ہو گئی۔ فون بہت دیر سے بج رہا تھا اور بیچ میں چند لمحوں کے لیے رک گیا تھا۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا تھا۔ اس وقت 3 بجا تھا۔ دوسرے سرے پر بلقیس زور زور سے کہہ رہی تھی، ہما کیا سیتا تمہارے یہاں پہنچ گئی ہے؟ ہائے بلقیس، میں سیتا بول رہی ہوں۔ کوئی خاص بات ہے؟ ارے تم بڑی جلدی پہنچ گئی، خاص بات؟ وہ ارے ہاں، آج بڑا مزہ آیا، پردیپ نے کامران سے کہا۔ بلقیس تم نے اس وقت مجھے کیوں فون کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ بلقیس کی آواز معمول سے زیادہ پرسکون تھی۔ میں نے سوچا ذرا معلوم کر لوں آج کی خبریں کیا ہیں۔ تم نے للتا کو حمیدہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ اس کے بعد کوئی 20 منٹ تک بلقیس نے شہر کی تھیٹر گاسپ کی تھی۔ اب 3:30 بجا تھا۔ سیتا نے عاجز آ کر کہا تھا، بلی ڈیئر، کیا تم نے مجھے یہی سب بتلانے کے لیے فون کیا ہے؟ ارے بھائی وہ نیو یارک سے کوئی خط آیا ہے؟ ہاں۔ بلقیس کی آواز کا مصنوعی جوش یک لخت مدھم پڑ گیا۔ کیا بات ہے بلقیس؟ جمیل بھیا نے شادی کر لی۔ گھڑی کی ٹک ٹک۔ شہزاد نے زور سے کروٹ بدلی اور اس کے پلنگ کے اسپرنگ بج اٹھے۔ باہر انابی گلاب کی کیاریوں کے پاس ہما کا بچہ ٹیہو ٹیہو کر کے رویا۔ کھانے کے کمرے میں بشن سنگھ نے کھٹاک سے الماری بند کی۔ کس سے؟ سیتا نے اس طرح پوچھا گویا اندھی کنویں میں سے بول رہی ہے۔ کوئی کانٹیننٹل لڑکی ہے۔ میلوں دور چانکیا پوری میں بلقیس کے گھر کی زندگی بھی معمول کے مطابق جاری تھی۔ بچے شور مچا رہے تھے، چائے کے برتن کھڑکھڑاتے تھے، چھوٹی خالہ رام اوتار پر بگڑ رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں بلقیس کی بڑی بھانجی فرش پر اکڑو بیٹھی ٹیپ ریکارڈ چلا رہی تھی۔ تمام عمر رہا غمزدہ وعدہ کا شکار، دروازہ بھیڑ دو، خاموش۔ ارے بولے مت چلے جاؤ بھائی۔ واہ واہ، بہت خوب، کیا بات ہے کہ غمزدہ وعدہ کیا ہے۔ ارے بھائی دوبارہ پڑھیے گا۔ تمام عمر رہا۔ یہ غزل بلقیس کے ہاں چند روز ہوئے کسی شاعر نے ترنم سے پڑھی تھی اور سیتا کو بہت پسند تھی۔ ان سب آوازوں میں مل کر بلقیس کی آواز صاف سنائی نہیں دی۔ ذرا زور سے بولو بھائی، تمہارے یہاں بہت رولا مچ رہا ہے، سیتا نے تقریباً چلا کر کہا تھا۔ ایک کانٹیننٹل لڑکی سے تفصیل معلوم نہیں، صرف اتنا ہی لکھا ہے، UN میں ان کے دفتر میں کام کرتی ہے، کوئی ہوگی۔ ارے مظفر بھیا، میرے سر پر کیوں جھول رہے ہو، باہر جا کر کودو۔ ارے ہاں کوئی ہوگی، ویٹرس یا ٹائپسٹ کمبخت، وہ میری طرف سے الزابتھ ٹیلر سے بیاہ کر لیں، مجھ سے مطلب۔ سیتا نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ وہ فون کے قریب رکھی ہوئی آرام کرسی پر ٹک چکی تھی۔ گیلری بہت
तारीख थी और गैर मामूली तौर पर सर्द। इसमें सिर्फ एक कबाहत है सीता डियर, एलिजाबेथ टेलर तो ब्याह रचा चुकी है और सुना है प्रिंस मार्गरेट के भी आजकल में हाथ पीले होने वाले हैं। सारी दुनिया में यही दो लड़कियां उन्हें पसंद थीं और तीसरी नरगिस, तो वो भी हाल ही में अपने घर बार की हो चुकी। बिल्किस अनवर अली मुल्क की चोटी की स्टेज एक्ट्रेस होने के नाते अब फिर बड़ी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रही थी। इस साल उसे दिल्ली नाट्य संघ की तरफ से बेहतरीन एक्ट्रेस होने का अवार्ड मिला था। मॉडर्न थिएटर की अगली पेशकश में वो गज़ब की अलमिया अदाकारी करने वाली थी। फिर वो अपनी आवाज़ से किस तरह ज़ाहिर होने देती कि दरअसल क्या सोच रही है। बिल्किस, हाँ भाई सीता, अच्छा मैं ज़रा हुमा से मिल लूँ, शाम को मुलाकात होगी, बाय। बाय सीता। बिल्किस ने रिसीवर रख दिया और लाउंज में से गुजरकर अपने कमरे की तरफ चली गई। दरमियान वाले कमरे में छोटी खाला फालसे शाल में सर से पैर तक लिपटी तुलसीपुर से आए हुए किसी रिश्तेदार से बातों में मसरूफ थीं। पिछले लॉन पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अवाखिर खिजा का सूरज बहुत धुंधला धुंधला लाउंज के शीशों में से झांक रहा था। अपने कमरे में जाकर बिल्किस ने सिंगार में से खत उठाया जो अधखुला पड़ा था। स्टूल पर टिक कर उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया। उसके चहेते खालाजाद भाई ने इधर उधर की बातों के बाद आखिर में सिर्फ एक पैरा और लिखा था। मैंने पिछले इतवार को एक स्पेनिश लड़की से शादी कर ली। वो मेरे ही सेक्शन में काम करती है। बहुत माकूल लड़की है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, स्मिथ कॉलेज की तालीम याफ्ता है जो यहाँ का बड़ा सख्त एरिस्टोक्रेटिक कॉलेज है। चुनांचे इत्मीनान रखो, तुम्हारी भावज शॉप गर्ल नहीं। जो तुम नेटो लड़कियों का रासिख अकीदा है कि तुम्हारे नाखल्फ भाई लोग मगरिब में आकर शॉप गर्ल्स और बकौल तुम्हारे धोबिनों को समेट लाते हैं। वाकई तुम लोग किस कदर ज़बरदस्त स्नूब हो। बहरहाल तस्वीर आइंदा भेजूंगा। कार्मेन खूबसूरत नहीं मगर साड़ी पहनकर बिल्कुल हिंदुस्तानी लगेगी, क्योंकि आज भी इस देश में आम है चश्मे गजाल वगैरह। ये बात अम्मा को बतला देना। राहुल अच्छी तरह है, कार्मेन से अभी से बहुत हिल गया है और खूब मोटा हो रहा है माशाल्लाह से। मैं कल ही कार्मेन के साथ उसके स्कूल गया था। तुम अगले साल फाल के ज़माने में यहाँ आओ जब मशरकी साहिल के शानदार जंगल सुर्ख पत्तों की आग से बिल्कुल दहक उठते हैं। सुना है तुमको यहाँ आकर एक्टिंग सीखने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया है। कब तक आ रही हो? हम लोग क्रिसमस के लिए बॉस्टन जाएंगे। सीता के मुतालिक उसने एक लफ्ज़ नहीं लिखा था। सीता जो उसके बेटे राहुल की माँ थी। 51 में बिल्किस के पास जमील का ख़त इसी न्यूयॉर्क से आया था। उस रोज़ भी वो उसी तरह एक रिहर्सल के लिए जाने वाली थी। यही सब लोग थे, यही दुनिया, यही मसरूफियतें और चंद घरेलू बातों के बाद उसने लिखा, और कोई ख़ास बात काबिल तहरीर नहीं। हाँ, एक चीज़ अलबत्ता बतलाना भूल गया, मैंने पिछले हफ्ते एक सिंधी लड़की से शादी कर ली। वो कोलंबिया में सोशियोलॉजी पढ़ रही है। ज़ात की आमिल है जो सिंधियों में बड़ी ऊंची ज़ात समझी जाती है। लिहाजा अम्मा को कम अज़ कम ये इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने किसी नीच फिरंगन को पल्ले नहीं बांध लिया। अब बिटिया तुम इस इश्तियाक में मरी जा रही होगी कि उसकी शक्ल कैसी है। तो भई बेहद गोरी, एकदम सुर्खो सफ़ेद और काफ़ी खूबसूरत है। औरतों की हुस्न की तारीफ़ के मामले में हमेशा का कंजूस हूँ, क्योंकि ज़रा सी तारीफ़ से उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। मगर ये वाकई अच्छी खासी कबूल सूरत लड़की है। कद में तुमसे ज़रा निकलती है। उर्दू बहुत साफ नहीं बोलती मगर बड़ा पायचा पहनकर ऐन मैन चांदपुर मौजा तुलसीपुर ज़िला फैज़ाबाद की सैयदानी मालूम होगी। इत्मीनान रखो। हमने अभी से तय कर लिया है कि बच्चे का नाम राहुल रखेंगे। राहुल, चूंकि तुम जाहिले मुतलक हो इसलिए बताना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था। अब तुमको ज़बरदस्त शौक पहुंचा होगा कि मेरी बीवी ऐसी फॉरवर्ड है कि अभी से इस तरह की बातें डिस्कस करती है। तो बिटिया किस्सा ये है कि तुम हो अब तलक एक नंबर की दकियानूसी ओल्ड इंडियन फटीचर।
باوجود اپنی ساری اعلیٰ تعلیم اور ترقی پسندی کے اب تک سخت فیوڈل بھی ہو، سیتا ایک دم سی عورت ہے، تم لوگوں کی طرح قصباتی نہیں۔ بہرحال تو بچے کا نام راہل ہوگا، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام گل رخ رکھیں گے۔ بلقیس نے خط میز پر رکھ دیا۔ بڑی لرزہ خیز بات تھی، دونوں خط ایک ہی تھے، ایک ہی آدمی نے لکھے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے اٹھ کر الماری کھولی اور ساڑیاں نکال کر الٹتی پلٹتی رہی۔ ابھی اس کو تیار ہو کر مدرا راکش کی ریہرسل کے لیے جانا ہے۔ اگلے آدھ گھنٹے میں وہ سب اکٹھے ہوں گے، وہ سب پرانے دوست، للیتا، راکیش، کامران، حمیدہ، شہزاد، جانے پہچانے چہرے، مانوس ہستیاں۔ زندگی اسی طرح جاری رہے گی۔ گیلری کی دوسری طرف ہما کے ڈریسنگ روم میں کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ ہما اب تولیہ سر پر لپیٹ کر غسل خانے کے دروازے سے باغ میں اتر چکی تھی۔ اس کے کمرے کا جو دروازہ جمنا کی طرف کھلتا تھا، اس پر زرد گلاب کی بیلیں جھک آئی تھیں۔ وہ فون بند کر کے اٹھی اور دروازے میں جا کر سکتے کے عالم میں باہر دیکھتی رہی، پھر پردہ ہٹا کر ہما کے کمرے میں گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ وارڈروب پر بہت سے پکچر، پوسٹ کارڈ اور ہما کے مرہٹھا شوہر کی تصویر سجی تھی، جو کسی اعلیٰ ٹریننگ کے لیے لندن گیا ہوا تھا۔ بچی کی بیت کی ٹوکری مسہری کے برابر رکھی تھی۔ صوفے پر نیلے رنگ کی کٹک کی ساری پڑی تھی، جو ہما اسی صبح کو خرید کر لائی تھی۔ کونے کی میز پر چغتائی کی انڈین پینٹنگز کی جلد پر دودھ کی بوتل دھری تھی۔ سرخ روغنی فرش پر خزاں کے مدھم سورج کی مدھم کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ گارڈن ہاؤس کے سارے دروازے باغ میں کھلتے تھے، جہاں زرد پتے اڑ اڑ کر کواڑوں اور کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے۔ بڑا سناٹا تھا۔ چند لمحوں بعد برابر کے کمرے میں کھٹر پٹر ہوئی۔ ہما کا چھوٹا بھائی شہزاد کود کر پلنگ سے اترا، اور پھر غسل خانے کے شاور میں سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ جو بیڈ روم پیلی کوٹھی کے رخ پر تھا، اس کے دروازے پر ہما کی اماں موڈھا بچھائے بیٹھی گیتا پڑھ رہی تھیں۔ کس قدر دقیانوسی مذہبی عورت تھیں، اتنے تعلیم یافتہ روشن خیال بچوں کی ایسی اولڈ فیشن ماں۔ اس کی اپنی ماں بھی اتنی ہی مذہبی تھی، اس کی ساس بھی، بلقیس کی ماں بھی۔ شالوں اور دوپٹوں میں لپٹی لپٹائی گڑیا، ایسی چھوٹی چھوٹی کمزور عورتیں جو ہر سمے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی تھیں، اچھے اور برے شگون دیکھتی تھیں، برت اور روزے رکھتی تھیں۔ مائیں مضحکہ خیز ہوتی ہیں۔ وہ خود ماں تھی۔ ہما بھی اب ماں بن چکی ہے، جو اپنا سارا جرمن فلسفہ بھول کے کل سے اپنے بچے کی معمولی سی بیماری کی وجہ سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی اور ڈاکٹروں کو فون پر فون کر رہی تھی۔ وہ گیلری کی سیڑھیاں اتر کر باہر آ گئی۔ لان کے اس پار پیلی کوٹھی کے چبوترے پر بان کی کھری کھاٹ بچھائے اوما جی اپنے لڑکے کو ہندی پڑھا رہی تھیں۔ اوما جی نے اس کی آہٹ پر سر اٹھا کر اسے دیکھا، خاموشی سے مسکرائیں اور پھر کتاب پر جھک گئیں۔ ہاں پڑھو۔ بندیلے ہر بولوں سے یہ ہم نے سنی کہانی تھی، خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی۔ لیکن بچے نے پڑھنے کے بجائے اپنی ماں سے جھگڑنا شروع کیا۔ ممی میں تو نہیں پڑھتا۔ اچھا 1 روپیہ لاؤ تو آگے پڑھوں گا۔ چلو شرارت مت کرو، پڑھو آگے، اوما جی نے ڈانٹا۔ بچے نے ہل ہل کر پڑھنا شروع کیا۔ سیتا چند لمحوں تک ٹھٹک کر یہ پرسکون منظر دیکھا گی، پھر ہما کے پرانے کمرے میں داخل ہوئی، جس میں وہ اپنے بیاہ سے پہلے رہا کرتی تھی۔ الماریوں میں اس کی کتابیں بے کسی کے عالم میں پڑی تھیں۔ دیواروں پر مانی پوری ٹوپیاں اور جگن ناتھ جی کے چوبی بت آویزاں تھے۔ برابر کے کمرے کی ایک الماری بھی دیوی دیوتاؤں سے بھری ہوئی تھی۔ درمیانے تختے پر دیوی کی ننھی سی مسہری تھی۔ منگل کے منگل دیوی کو نئی پوشاک پہنائی جاتی تھی۔ اس گھر میں دیوی دیوتاؤں کی اس قدر بھرمار تھی کہ سیتا کا جی بولا جاتا تھا۔ ہما ان مورتیوں کو فرنیچر کا ایک حصہ سمجھ کر ان کی طرف سے بالکل بے نیاز تھی۔ وہ مذہبی یا غیر مذہبی کچھ بھی نہیں تھی، ایک نارمل قسم کی لڑکی تھی۔ یہ تو سیتا ہی کے دماغ میں فطور تھا کہ وہ مذہب، سیاست، زندگی، موت، دنیا بھر کی ہر چیز کے متعلق سوچ سوچ کر دیوانی ہوئی جاتی تھی۔ مگر اب ہما بھی اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر
हर मंगल को अपनी माँ और फूफियों के साथ कालका जी के मंदिर जाती थी। सीता ड्राइंग रूम से निकलकर सामने के बरामदे में आ गई, जिधर से प्राइवेट रोड बल खाती हुई अलीपुर रोड की सिमत मुड़ती थी। सामने से हुमा की एक और कजिन परमिला अपने दफ्तर से वापस आ रही थी। उसने हाथ हिलाकर सीता को हेलो कहा और अमरियों में गायब हो गई। सीता फिर अंदर लौटी और सारे कमरों में घूमती फिरी। उसे ये कोठी हमेशा से पसंद थी। इस घर में आकर उसके मकीनों से मिलकर उसे हमेशा एक अजीब-सी राहत और हिफाज़त का एहसास होता था। इन लोगों की ज़िंदगी कितनी पुरअमन थी, इनके यहाँ कोई दिमागी या नफ़सियाती या जज़्बाती उलझनें नहीं थीं।